السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر کو کروں ناظرین۔ یہاں پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کب ہوگا الیکشن، اور اس کے بارے میں یہ سارے جو ہے اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں۔ تو ناظرین میں کیا کہہ سکتا ہوں، پاکستان میں اگر یہ رول ناظرین آج توڑا گیا، یہ قانون آج توڑا گیا، تو یہ آنے والی حکومتیں اس پہ قائم ہو جائیں گی، اور وہ بھی ہمیشہ یہی تذکرے کریں گی کہ فلاں وقت میں الیکشن نہیں ہوا تھا اور ہم بھی نہیں کروا رہے، اور یہ فلاں وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ناظرین، باقی آپ اس میں دیکھیں اور سنیں، اور ناظرین اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انہوں نے کیا حاصل کیا؟ ٹھیک ہے سر، آئی گاٹ یور پوائنٹ سر۔ قادر مندوخیل صاحب، ظاہر ہے کہ بینگ اے پرسن ہو از کنیکٹڈ ٹو دا پیپل، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے، پھر قانون کے شعبے سے بھی آپ شغف رکھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں قادر مندوخیل صاحب، اور اصل میں مسائل ایسے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ظاہر ہے آپ سے بھی شکوہ کرتے ہوں گے، اور آپ بھی لوگوں کے سامنے جواب دہ بھی ہوتے ہیں جب لوگ آپ سے جا کے بات کرتے ہوں گے۔ یہ بہت کنسرننگ ہے، اور اصل مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ مطلب آپ سے میں کیا جواب طلبی کروں کہ آپ کہیں گے ہم حکومت کا حصہ ہیں، لیکن در حقیقت وزیر اعظم صاحب کون ہیں؟ جبکہ مریم نواز صاحبہ خود جو کہ چیف آرگنائزر ہیں، بھتیجی ہیں شہباز شریف صاحب کی، ان کے والد صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہو تو ہم کچھ کریں۔ تو پھر کس سے جواب طلبی کی جائے اس سارے معاملے پہ؟ سب سے، مریم نواز سے، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے، اور پاکستان میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ سے باہر تمام پارٹیوں سے، سب کا اپنا کردار ہوتا ہے، سب جواب دہ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں تو میں جواب دہ نہیں ہوں۔ دیکھیں، آپ بھی اس بات کے جواب دے، عباسی صاحب نے تو پورے اخبار کی ہیڈ لائن آپ کو سنا دی ہے، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کس بات کا جواب دوں، جو روز یہ اس کا ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہے؟ آپ رجم کا جو ڈرامہ مچا رہے ہو پچھلے 1 سال سے، اور وہ رجم کے بعد خود امریکن ایجنٹوں کے ذریعے آپ کی سپورٹ جاری ہے۔ امریکن جو فرم ہے آپ نے لابنگ کے لیے ہائر کی ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اور ابھی زلمے خلیل زاد جو امریکن پٹو ہے، جس نے لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو مروایا، جس نے پاکستان کی 80,000 شہداء، جس میں افواج پاکستان سویلین اور پولیس والے شامل ہیں، ان کے خون میں اسی زلمے خلیل زاد کی امریکن ایجنسی کی، امریکن ایجنٹوں کے ذریعے یہ افغانستان کے اوپر یلغار میں اسی شخص کا آتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں آ گئے، وہ عمران خان صاحب کو حکومت دلا رہے، اور یہ جو ریجم چینج کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ریجم چینج امریکہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ امریکن ایجنٹ ہے جو آپ کے آج کل بڑے تواتر سے ان کے ٹویٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کی جو لابنگ فرم ہے امریکہ میں جنہیں ہائر کیا ہوا ہے، یہ ان کا جو ایک رزلٹ ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے، جہاں یہ امریکہ کو گالی دیتے ہیں اور دوسری طریقے سے امریکن ایجنٹ ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بولنے دیں گے، اب میں بڑا تسلی سے آپ کی پورے اخبار میں نے پڑھ لی ہے، سن لیا ہے جو آپ نے پڑھ کے سنایا مجھے۔ اچھا، اب دوسری بات اب یہ آ جائے کہ بات جو مہنگائی کی، یقیناً میں سب سے پہلے اسی کو ترجیح دوں گا کہ مہنگائی یہ ہے پاکستان میں، اور یہ سب کچھ سب ہے بالکل، اور اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت تو ہے ہی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، بلکہ پی ٹی آئی 2 ہاتھ آگے زیادہ، اس وجہ سے کہ ہمارے دیکھیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب یہ آپ کی حکومت آئی تھی اتحاد کی، اور پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی اور عدم اعتماد کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت 2 یا 3 مہینے تک ہم یہی بات کرتے رہے کہ خان صاحب نے اس وقت پیٹرول پر غلط سبسڈی دی، اس وقت سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی، آئی ایم ایف کے پیکج کو، ان کے جو پلان کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اگست تک معاملات صحیح تھے، بہتر تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کسی حد تک آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ان کی شرطوں کو مان رہے تھے۔ پھر چینج ہوا سارا، وہاں پر بھی رجیم چینج ہوا، اور وہاں پر آئے اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب نے دسمبر تک جو کیا، اس کا خمیازہ، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے نا، اس کے بعد میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اس کا خمیازہ پھر ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ ابھی تک آئی ایم ایف پیکج کی منظوری نہیں ہو سکی ہے۔ تو پھر اب ذمہ داری آپ لوگوں کو لینی ہے، ان کا تو سفر ختم ہو گیا۔ ادھر رک جاؤ، نہ ادھر رک جاؤ۔ بالکل اسحاق ڈار نے یہ بات کی تھی، اور اسحاق ڈار زیادہ مفتاح اسماعیل سے ایکسپرٹ دنیا جانتی ہے،
اور بلکہ سابقہ وزیر خزانوں سے بھی یہ زیادہ ایکسپرٹ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اس نے فکس کر رکھا ہے. تو یہ بات تو آپ کریڈٹ دیں گے اسحاق ڈار کو، لیکن اسحاق ڈار کامیاب کیوں نہیں ہوا ہے اس کی وجہ آپ مجھے بولنے دیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تھا ریاست پاکستان سے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے شہباز شریف صاحب ہو، وہ ان کو نہیں دیکھتے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا. اور ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدے کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، دن مجھے یاد ہے، منڈے والے دن یہ ڈیل سائن ہونا تھا اور جمعے والے رات کا ان کے تین جو ضمیر فروش کو، ملک دشمن کو، غدار تو چھوٹا لفظ ان کے لیے ہے، شوکت ترین ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، محسن لغاری، ان کا جو آڈیو ٹیپ آ گیا جہاں انہوں نے کہا کہ اب آئی ایم ایف کو ریکور. ہاں تو ناظرین آپ نے یہ سنا قادر مدو خیل صاحب کو بھی اور صداقت عباسی صاحب کو بھی. تو ناظرین اس بارے میں آپ کی جو رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.